اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فیلڈ میں تھوڑا سا لحاظ ملاحظہ، آنکھوں کی شرم، حیا اور اس قسم کے جو سلسلے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رہا، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرا اس وقت مقصد جوڈیشری جو ہماری عدلیہ ہے اس کا اور سیاستدانوں کا اور گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے آفیسرز یا وکلاء کا ہے۔ چند دن سے بڑی بے باکی سے لوگ ججز کے خلاف بولتے ہیں۔ پہلے بھی جب نون لیگ کے سرکردہ حضرات کے خلاف باتیں چلیں تو اس وقت بھی بڑی بڑی باتیں سننے میں ہیں جس کا بندے کو افسوس ہوتا ہے۔ چند ایک لوگوں کے خلاف پروسیڈنگز ہوئی بھی، چند ایک کو سزا بھی ہوئی، لیکن اب پھر چند دن سے اسی قسم کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے۔ 3 حضرات کو بلایا بھی گیا کہ وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں۔ ان میں سے ایک فیصل معاوندہ صاحب اور ایک اور صاحب وہ MQM والے ہیں، ان کا بھی بلایا گیا۔ دونوں صاحبان کو سنا گیا اور سننے کے بعد ایک صاحب کو تو اگنور کر دیا، باقی 2 حضرات جو ہیں ان کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے۔ پریما فشائی جسے ہم بادی النظر میں کہتے ہیں، اس میں یہ ہوا کہ جی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پائی جاتی ہے، ان کے بیانات اور ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے یہ عدالت کی توہین اور حد تک ہوتی دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر رکھا ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ آپ کے خلاف کیوں نہ پروسیڈ کیا جائے۔ میرا ایک دوست پڑوسی بھی ہے، سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کا، پیپلز پارٹی کا لیڈر بھی ہے، وہ بیٹھا تھا تو وہ صبح مجھے میری توجہ اس طرف مبذول کرا رہا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پر اس کا جو فوکس تھا وہ چیف جسٹس صاحب کی اس آفر پر تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کہ جناب انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگ ہمارے منہ پہ آ کر، ہمارے سامنے آ کر ہمارے خلاف جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔ تو وہ وکیل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ آفر انہوں نے ٹھیک نہیں کی۔ اگر اس طرح لوگ جا کے منہ پہ باتیں کرنے لگے تو اس سے تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا
بڑی بری بات ہوگی، کیونکہ بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی لیٹیگینٹ پبلک کبھی سیٹسفائیڈ ہوئی ہی نہیں، وہ تو کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی چیز پر معترض ہوتے ہی ہیں۔ کوئی آپ فریق دیکھ لیں، مقدمے میں دونوں فریق ہوں گے، ہمیشہ ایک فریق جو ہے جس کے حق میں ہے وہ خوش ہوگا، اور جس کے خلاف ہوگا وہ ناراض ہوگا اور باتیں بھی بنائے گا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ میرے دوست، میرے پڑوسی کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگ ججز صاحبان کی، خاص کر چیف صاحب کی خدمت میں یہ درخواست پیش کریں کہ جناب آپ یہ آفر نہ کریں، اور لوگوں کو یہ جسارت نہ دیں کہ لوگ آپ کے منہ پہ آ کے سامنے عدالت میں آ کر وہ یہ بات کریں، آپ کے خلاف باتیں کریں۔ اچھا، میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جی میں نے یہ نہیں سنا، ہو سکتا ہے میں باقی چیزیں سن سکا ہوں اور یہ بات میرے نوٹس میں سے رہ گئی، میں نہیں سن سکا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ آفر نہیں سنی۔ اگر یہ ہے تو دیکھ لیتے ہیں، اور بھی دوستوں سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ کیا جج صاحبان کی خدمت میں یہ گزارش کرنی چاہیے کہ جناب اس طرح تو بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لوگ اگر سامنے آ کے باتیں شروع کر دیں گے، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ پگڑی اچھالنے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور ججز کی بےعزتی کرنے کی ناجائز طریقے سے اور غلط طریقے سے تیار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب انڈر ٹریننگ آیا نوکری میں تو مجھے ٹورنگ میجسٹریٹ لگا دیا۔ ایک دن دریائے چناب کے کنارے پر قادر آباد، ایک دن دریائے جیلم کے کنارے ملک وال میں دورہ رکھو، اور وہاں کے کیسز جو ہیں منڈی بہاؤالدین سب ڈویژن کے کیسز بہت زیادہ ہیں، بڑی پینڈنسی ہو گئی ہے، تو آپ 3 دن وہاں دورہ کریں، لوگوں کی آسانیاں ہو جائیں۔ اور وہاں موقع پر میں نے حکم کی تعمیل کی، چلا گیا، کئی مہینے میں جاتا رہا، لیکن وہاں وکلاء کا پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے اپنے طور پہ فیصلے بھی کرنے کی کوشش کی اور انصاف کو بھی مد نظر رکھا، لیکن وہ کوئی کام بن نہ سکا۔ چند دن کے بعد مجھے انہوں نے کسی کام سے خوش ہو کر منڈی بہاؤالدین میں ریزیڈنٹ میجسٹریٹ لگا دیا کہ چلو جی آپ یہاں آپ محنتی ہیں تو محنت کریں یہاں بیٹھ کے۔ چلو ہم لوگوں نے وہاں ڈیرا لگا لیا۔ اس وقت جو ریلیونٹ بات ہے یا قابل ذکر بات ہے کام کریں، وہ یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج، ان کی وہاں شادی ہوئی تھی، اب وہ سپریم کورٹ کے جج ہو کے تو فوت بھی ہو چکے ہیں۔ یہ
69 کی بات ہے، 69 کی۔ بہرحال میں وہ چھٹی سے ایک دن پہلے ہفتے کی رات کو وہاں تشریف لایا کرتے ہیں، تو میں نے بھی ایک دن وقت نکال کے تو ان سے اجازت لی اور ان کو سلام کرنے کے لیے گیا وہاں۔ تو میں نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جناب اچھا آفیسر جوڈیشل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں انڈر ٹریننگ ہوں اور ابھی سیکھنے کی صورت میں ہوں، تو میری رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے بڑی مفید باتیں بتائیں۔ میں پہلے ہی لا گریجویٹ تھا اور بڑا فرسٹ کلاس قسم کا لا گریجویٹ تھا، تو انہوں نے ایک تو پڑھنے پہ زور دیا، تیاری کرنے پہ زور دیا، اور جو قابل ذکر بات کی نا، وہاں منڈی میں اس وقت منڈی بھارتی میں وکلاء کی اور افسروں کی کوئی اتنی اچھی کوئی ہیلو ہائی نہیں تھی۔ ایک دو واقعات ہو چکے تھے، ایس ڈی ایم ہوتے تھے منڈی بہاؤالدین میں، تو ان پر ایک صاحب کوئی مرڈر ہو گئے کہ خودکشی ہو گئی، ایک صاحب کے خلاف بڑے سیریس ایلیگیشن لگ گئے، تو اس قسم کی ذرا سچویشن ٹائٹ تھی۔ تو انہوں نے مجھے جو اچھی اچھی باتیں بتائیں ان کا لب لباب میں عرض کیے دیتا ہوں اس وقت، کہ انہوں نے کہا دیکھو برخوردار، وکیلوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا، وکیلوں سے پنگا نہیں لینا، وکلاء صاحبان جو ہیں ان سے بنا کے رکھنی ہے، عزت بھی کرنی ہے، عزت کروانی بھی۔ تو انہوں نے اپنی ایک دو مثالیں دی۔ انہوں نے کہا آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ہائی کورٹ کے جج ہیں تو ہماری بڑی عزت اور احترام ہے، یور لارڈشپ، می لارڈ کرتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں کہ معاملہ جو ہے نا، لوگ کوئی موقع جانے نہیں دیتے وکلاء صاحبان اپنے ہاتھ سے کسی جج صاحب کی کوئی لغزش، کوئی دور کی بات ہے، کوئی بھی موقع بنے وہ ضرور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں یہ سسٹم جو ہے یہ نہ کریں۔ کر لیں گا وقت۔